یہ جو باری باری حکومت میں آنے والے لوگ یا لبرل سکالر جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے کسی کے سر کو درد ہو اور آپریشن تھیٹر میں داخل کر کے اس کا سینہ چیر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے پاؤں کا آپریشن شروع کر دیا جائے، یا کوئی اس کو کوئی ہاضمے کی دوائی دے اور کوئی اس کو گھٹنے کے درد کی دوائی دے، تو وہ مریض بیچارہ تو مزید درد سے کراتا رہے گا کہ ظلم بر ظلم مجھ پہ ہو رہا ہے، میرا جو روگ ہے، جو مجھے درد ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں کرتا اور خواہ مخواہ میری چیر پھاڑ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ جو امریکہ سے سیکھ کر، انگریز سے سیکھ کر پاکستان کو خوشحال بنانے کے دعوے کرتے ہیں، یہ پاکستان کی بدحالی اور پاکستان کے خاتمے کی یہ کنیاں ہیں، یہ صحت نہیں، یہ خود پاکستان کی بیماریاں ہیں۔ یہ مسئلے کا حل کیا کریں گے؟ یہ تو ملک کا خود مسئلہ ہے۔ اس پاکستان کے شکر کے دن میں یہ سنو کہ پاکستان کی بیماری کا علاج وہ معالج کرے گا جس سے پتا ہے کہ معجون مدینہ کیا ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا علاج ہے، قرآن و سنت کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارا دین یہ صرف مسجد کے چند مرلوں کا، چند کنالوں کا اور مدرسہ کے چند ایکڑ کا یہ دعوے دار نہیں، یہ ملک، یہ ساری زمین۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، جن کے کہنے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ نے جب اس وقت کی حکومتیں جنہیں گھمنڈ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو خطوط لکھے اور خطوط بڑے روبدار لہجے میں لکھے، اسلموا تسلموا، اگر بچ کے رہنا ہے تو کلمہ پڑھو، اگر جان بچانی ہے تو میرا کلمہ پڑھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔ فرمایا یہ جتنی زمین ہے، عرب ہے، عجم ہے، شرق غرب شمال جنوب، جہاں جہاں تم نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں تم سارے قبضہ گروپ ہو، زمین خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے، ان دو ذاتوں کی زمین ہے، ان الارض للہ ولرسولہ، ساری زمین میری ہے۔ یہ کیسر و کسرا، یہ ہرقل، یہ رومن امپائر، یہ ساری سلطنتیں فرما میرے آنے سے سب کے تخت الٹ چکے ہیں، اب قبضہ گروپ سے ہم قبضہ واپس لیں گے۔ فرما اب ملک مسلمانوں کا وہی بنے گا جس کو محمد عربی مہر لگا کے ملک بنائیں گے، اور ہم ساری زمین کا لیتے، اپنے گھر بھی، اپنے گھر کی حفاظت بھی مشکل ہوئی، جہاد نہ کرنے کے معاہدے ہوئے، جہاد کی آیات قرآن اور نصاب سے نکالنے کی باتیں ہونے لگی، جہاد کو دہشت گردی قرار دیا جانے لگا۔ آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے، فلسطین میں، برما میں۔ ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے وہ فرض پورا نہیں کیا کہ زمین ساری ہماری تھی۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، جہاد دہشت گردی نہیں، ہم کسی کا حق نہیں چھینتے۔ جہاد اسلامی میں جب بھی کسی کافر سٹیٹ پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم قبضہ گروپ سے اپنا قبضہ واپس لے رہے ہیں۔ وہ کرایہ دار بن کے رہ سکتے ہیں، وہ مزارے بن کے رہ سکتے ہیں، ان کے بتوں کی زمین نہیں، ہمارے رب کی زمین ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے۔ یا کشمیر میں اگر ہماری فوج جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں کوئی مداخلت کر رہے ہیں، قرآنی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ہم تو اپنی رجسٹری والی زمین لے رہے ہیں، اور وہ صرف کشمیر نہیں، وہ دلی بھی ہے، ہمارے نام کی رجسٹری وائٹ ہاؤس کی بھی ہے، ہمارے نام کی رجسٹریشن روس چائنا کی ساری زمین کی ہے۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے جو کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ملک ہے۔ بتوں کے پجاری وہ چپا کہیں سے ڈھونڈے جو بتوں نے پیدا کیا ہو، اور بالخصوص بر صغیر کی سرزمین کی رجسٹری تو نام ہی ختم نبوت پہ ہے، چونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے بر صغیر کی زمین ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز گونجی۔ عرب میں بھی ابھی نہیں گونجی تھی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکا میں آپ کا نزول ہوا، پہلے تو فرشتوں کی انجمن میں دل مسرور تھا، زمین پہ آئے تو بڑی اداسی تھی، پردیسی کا ماحول تھا،
کہ رب یہاں کوئی مجھے تسبیح، کوئی تکبیر، کوئی صدا سنائی نہیں دے رہی جو کروڑوں فرشتوں کی آوازیں میں سنتا تھا. تو رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث میں ہے. جبریل آئے زمین پر پہلے بسنے والے انسان کا دل لگانے کے لیے، اور دل لگانے کے لیے جو اذان گونجی وہ تھی جو روزانہ 5 ٹائم ہماری مساجد سے گونجتی ہے. کیا تک ہے یہاں صنم خانوں کا؟ کیا لگتے ہیں ہند کی زمین کے پنڈت؟ اور کیا تعلق ہے موتی جیسے موت پینے والوں کا اس زمین کے ساتھ؟ یہ ہمارے پاس رجسٹری ہے برے صغیر کی زمین کی. اس پر اس وقت توحید کا نعرہ گونجا جب ابھی روئے زمین میں کہیں اور نہیں گونجا تھا، اور اس وقت رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی جب ابھی اور کہیں نہیں گونجی تھی. اور اسی حدیث میں ہے کہ یہ اس دن جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جن کا نام لے رہے ہو یہ تمہاری اولاد میں سے وہ ہیں جن کو رب نے آخری نبی بنایا ہے.